بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ ای او بی آئی پینشن فنڈ میں لوٹ مار کی ایک اور ڈرا دینے والی، خوفزدہ کر دینے والی چشم کشا داستان سامنے آئی ہے۔ یہ کیا ہے، اس کی ڈیٹیل کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانب بڑھوں، آپ تمام احباب سے میری استدعا ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے، ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ جناب، ای او بی آئی پینشن فنڈ میں ایک دفعہ پھر لوٹ مار ہوئی ہے، اور یہ لوٹ مار کس نے کی ہے؟ اے کے ڈی سیکیورٹیز، ایمیٹیکس اور ای او بی آئی کے خلاف ایف آئی اے کی کارروائی مکمل طور پر قانون کے مطابق کی گئی ہے، اور اس میں منتخب پراسیکیوشن سے کام لیا گیا ہے، اور نہ ہی کسی بروکریج ہاؤس کو ٹارگٹ کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے کی ابتدائی تحقیقات میں کہا گیا ہے کہ ایمیٹیکس نے پنجاب بینک سے ڈیفالٹ کیا اور اس کے حقائق چھپائے۔ ایف آئی اے کے ذرائع کے مطابق ایف آئی آر نمبر 27/2015 کارپوریٹ کرائم سرکل کراچی مختلف ملزمان کے خلاف درج کی گئیں، جن میں میسرز ایم ٹیکس پرائیویٹ لمیٹڈ، ای او بی آئی اور اے کے ڈی سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ کی انتظامیہ کے لوگ شامل تھے۔ اے کے ڈی سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ سے تعلق رکھنے والے ملزمان کو صرف ریسرچ رپورٹ کی بنیاد پر نامزد نہیں کیا گیا تھا۔ ان کو نامزد کرنے کے لیے جو اصل حقائق تھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں، اور وہ اصل حقائق کیا ہیں اس میں آپ دیکھیں گے کہ جناب اے کے ڈی سیکیورٹیز پرائیویٹ لمیٹڈ ہی وہ ادارہ تھا جس نے سب سے پہلے ابتدائی عوامی پیشکش پیش کی۔ یہ مرکزی مینیجر، منتظم، بک رنر اور ایم ٹیکس کا انڈر رائٹر تھا۔ ایم ٹیکس نے اے کے ڈی سیکیورٹیز کو مینڈیٹ دیا تھا کہ وہ شیئرز ایشو کے معاملے میں اس کے لیڈ مینیجر اور بک رنر کے طور پر کام کرے۔ یہ کام بک بلڈنگ پروسیس کے ذریعے کیا گیا، جس کا احاطہ کراچی اسٹاک ایکسچینج 2009 کی لسٹنگ ریگولیشنز کے ضمیمہ نمبر 4 میں موجود ہے۔ میسرز اے کے ڈی سیکیورٹیز کو بک رنر، لیڈ مینیجر کا مینڈیٹ بھی دیا گیا تھا تاکہ وہ ایم ٹیکس کے معاملات اور شیئر سنبھالے۔ بک رنر کی حیثیت سے میسر اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ نے 42.7 ملین عام شیئرز کے بک بلڈنگ تناسب کی ضمانت دی، اور اس کے لیے فی شیئر قیمت 13 روپے بتائی گئی۔ میسرز اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ نے عوام کے لیے مقررہ 18.30 ملین ایشو شیئرز میں سے 3.84 ملین ایشو شیئرز کی ضمانت دی۔ ایشو شیئرز کی ضمانت دینے والا اس بات کا ذمہ دار ہوتا ہے کہ اگر شیئر فروخت نہ ہوئے تو وہ ان شیئرز کو خرید لے گا یا ان کی ادائیگی کرے گا جس کی اس نے ضمانت دی ہے۔ میسرز اے کے ڈی سیکیورٹیز نے ایم ٹیکس لمیٹڈ سے ضمانت کی کمیشن کے طور پر یہ جناب 45 کروڑ 59,750 روپے وصول کیے۔ میسرز اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈائریکٹر نے میسرز ایم ٹیکس لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے ساتھ مل کر میسرز ایم ٹیکس لمیٹڈ نے 30 جون 2008 کو بینک آف پنجاب سے یہ جناب 6,373.121 ملین روپے کا ڈیفالٹ کیا تھا۔ ایم ٹیکس لمیٹڈ کے برادر ادارے شمع ایکسپورٹرز پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایم فورٹ پرائیویٹ لمیٹڈ نے بھی بینک آف پنجاب سے 30 جون 2008 کو بالترتیب 1433.410 ملین روپے اور 290.205 ملین روپے کا ڈیفالٹ کیا تھا۔ بینک آف پنجاب نے 1 جنوری 2016 کو ایک خط کے ذریعے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ایم ٹیکس، شمع ایکسپورٹرز، ایم فورٹ کمپنیوں نے ڈیفالٹ کیا ہے۔ ایم ٹیکس لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر ڈائریکٹر اور میسرز اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ کے چیف ایگزیکٹو افسر ڈائریکٹرز نے ایم ٹیکس کی جانب سے کیے جانے والے
डिफॉल्ट को बेईमानी के मकसद से और जानबूझकर मुजरमाना नीयत के तहत छुपाया ताकि EOBI और आवाम को धोखा दिया जा सके, उन्हें गुमराह किया जा सके और उनके साथ फ्रॉड किया जा सके। AKD सिक्योरिटीज और एमटेक्स के बरादर इदारों किस तरह का डिफॉल्ट किया है, अखबारात में शाया होने वाली इस तरह की बातें बेबुनियाद हैं। ताहम FIA और बैंक ऑफ पंजाब के ज़राए का इसरार है कि एमटेक्स और उसके बरादर इदारों ने 7 अरब रुपए से ज़ायद का डिफॉल्ट किया है। ताहम इस हवाले से तफ्तीश जारी है और AKD सिक्योरिटीज के करीबी हल्के इस हवाले से तमाम इल्ज़ामात की तरदीद करते हैं। दूसरी जानब इक़्तिसादी माहिरीन की जानब से मज़ीद हक़ाइक़ जानने के लिए उन हक़ाइक़ की तस्दीक की जा रही है। मैसर्स AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड ने अप्रैल 2010 में और जून 2010 में रिसर्च रिपोर्ट जारी की, जिसमें सरमायाकारों बशमूल EOBI को माइल किया गया कि वो एमटेक्स लिमिटेड के शेयर्स खरीदें। मैसर्स एमटेक्स और उसके बिरादर इदारे मैसर्स एमकैप सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड ने AKD सिक्योरिटीज लिमिटेड के साथ मिलकर पस पर्दा मकासद, ज़ाती फ़ायदे और EOBI कौमी ख़जाने और अवाम को नुकसान पहुँचाने की नीयत से मैसर्स एमटेक्स प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स के निर्खों में हेरा फेरी की और मार्केट की क़ुव्वतों के साथ मिलकर और इशारी और मालियाती तनासब दिखाकर मसनूई तौर पर उसे 20 रुपये फ़ी शेयर में उठा लिया और AKD ब्रोकरेज हाउस की जानब से पेश की जाने वाली AKD रिसर्च रिपोर्ट मुकम्मल तौर पर गलत हक़ाइक़ पर मबनी नहीं थी। फी शेयर आमदनी अर्निंग पर शेयर का गलत हवाला दिया गया। AKD सिक्योरिटीज़ की जानब से 2010 में कंपनी की फी शेयर आमदनी 5.17 बताई गई थी, जबकि कंपनी ने खुद अपनी सालाना रिपोर्ट बराए 2010 में फी शेयर आमदनी 3 रुपये बताई थी। एमटेक्स लिमिटेड की इब्तदाई अवामी पेशकश, इनिशियल पब्लिक ऑफर और उसके कराची स्टॉक एक्सचेंज में इंदराज का काम AKD सिक्योरिटीज़ ने किया। उसके साथ ही AKD सिक्योरिटीज़ लिमिटेड ने एमटेक्स लिमिटेड के बुक लैंड मैनेजर, अरेंजर, बुक रनर, जामिन, अंडर राइटर का काम भी किया। AKD सिक्योरिटीज़ को किसी भी क्लाइंट या फिर सरमायाकार करने के लिए इस तरह की रिसर्च रिपोर्ट एडवाइजरी जारी नहीं करना चाहिए थी, जिसमें खसूसी तौर पर मज़कूरा शेयर खरीदने का मशवरा दिया गया हो, क्योंकि ये काम मफादात के तसादम के ज़ुमरे में आता है। 10 अगस्त 2000 को CDC के ज़रिए 5,15,634 शेयर्स EOBI को AKD सिक्योरिटीज़ के ज़रिए फ़रोख्त किए गए और AKD रिसर्च रिपोर्ट से ये भी मालूम होता है कि उसने पेशगोई की कि साल 2011 और 12 में फ़ी शेयर आमदनी बिल तरतीब 7.10 रुपये और 9.93 रुपये रहेगी, लेकिन हकीकत में एमटेक्स को ज़बरदस्त नुकसान हुआ और उसकी फ़ी शेयर आमदनी मनफी आदाद में चली गई, यानी ये 2011 में 7.19 जबकि 2012 में 10.4 हो गई। तवील मुद्दत जमा शुदा रकूम डिपॉजिट्स भी 2009 और 10 में कम हो गए और ये तकरीबन 27 करोड़ 46,91,171 रुपये से कम होकर ये जनाब 21 करोड़ रुपए पे आ गए। और इससे मालूम होता है कि मैसर्स एमटेक्स लिमिटेड अपने मालियाती सालियाती मसाइल से निपटने के लिए अपने असासों को इस्तेमाल कर रही थी। AKD सिक्योरिटीज़ की पेशगोई बदनीयती पर मबनी थी और उसमें पस पर्दा मकासद भी थे ताकि EOBI और कौमी ख़जाने को भारी माली नुकसान पहुँचाया जाए और अपने लिए जायज़ फ़ायदा हासिल किया जाए। ब्रोकर्स एंड एजेंट्स रजिस्ट्रेशन रूल्स के 3रे शेड्यूल में वज़ा करदा कवायद व ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी की गई और इसी तरह 6 अप्रैल और जून 2010 में AKD सिक्योरिटीज़ की जानब से जारी की जाने वाली रिसर्च रिपोर्ट के लिए कहा जा सकता है कि ये गुमराह कुन और फ्रॉड की नीयत से सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुँचाने और मुल्ज़मान के फ़ायदे के लिए जारी की गई थी। उसके लिए चार्ज भी पेश किया जा रहा है। एमटेक्स लिमिटेड की माली पोजीशन 2009 और 2010 के दौरान काबिल भरोसा नहीं थी,
کیونکہ اس کے غیر محسوس اثاثے جو تھے انٹینجیبل ایسٹس جو تھے وہ بھی کم ہو گئے، بہت زیادہ نیچے آ گئے تھے، اور طویل المدتی ڈپازٹس بھی 2009 اور 10 میں کم ہو کر یہ بھی بہت نیچے آ گئے تھے۔ اور اس صورتحال سے معلوم ہوتا ہے کہ میسرز ایم ٹیکس لمیٹڈ اپنے مالی مسائل سے نپٹنے کے لیے اپنے اثاثے خرچ کر رہی تھی۔ اے کے ڈی بروکریج ہاؤس کی جانب سے گوشوارے کی صورت میں جمع کرائی گئی ریسرچ رپورٹ کے برعکس کمپنی کے ای پی اے سے پتہ چلتا ہے کہ 2010 میں یہ 5.17 روپے تھا، جبکہ 2009 میں اور 10 کی رپورٹ میں حقیقی ای پی ایس جو ہے 3.74 دکھایا گیا تھا۔ سال 2010 میں اے کے ڈی ریسرچ رپورٹ میں جو پیش کی گئی ہے اس میں ایک مرتبہ پھر سال 2011 اور سال 2012 کے لیے ای پی ایس 7.10 اور 9.93 دکھائی گئی تھی، لیکن حقیقی طور پر یہ میسرز ایم ٹیکس لمیٹڈ کو بھاری نقصان ہوا اور ای پی ایس منفی میں چلی گئی، یعنی یہ قیمت 2011 میں منفی 7.19 ہو گئی، جبکہ 2012 میں یہ قیمت 10.4 ہو گئی۔ اس طرح ریسرچ رپورٹ کی پیش گوئی میں سیلز میں مسلسل اضافہ دکھایا جاتا رہا، جو کہ بالآخر گمراہ کن ثابت ہوا، کیونکہ 2009 سے 2012 کے درمیانی عرصے کے دوران یہ مسلسل کم ہوتی چلی گئی۔ ریسرچ رپورٹ میں غلط طور پر درج ہے کہ ایم ٹیکس پاکستان میں عمومی طور پر مربوط ٹیکسٹائل کے سب سے بڑے سیٹ اپ میں سے ایک ہے، اور یہ غلط طور پر برآمدی کمپنی ہے اور اس کی 90% سیلز برآمدی نوعیت کی ہے، جبکہ بینک آف پنجاب کا 1 جنوری 2016 کو جاری ہونے والا خط بتاتا ہے کہ ایم ٹیکس لمیٹڈ کے ایکسپورٹ بل کے حوالے سے رقم کی کوئی واپسی نہیں کی گئی ہے، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اے ڈی سیکیورٹیز کی ریسرچ رپورٹ گمراہ کن ہے اور مذموم مقاصد پر مبنی ہے، جس کا مقصد اپنے لیے ناجائز مالیاتی مفاد حاصل کرنا اور اس سے ای او بی آئی اور اس جیسے دیگر سرمایہ کاروں کو غلط طریقے سے نقصان پہنچایا گیا۔ اے کے ڈی ریسرچ رپورٹ میں قرضوں کے حوالے سے حقائق پر بھی سمجھوتا کیا گیا، جان بوجھ کر حقائق چھپائے گئے، جبکہ کمپنی خود سے انہیں اپنی سالانہ رپورٹ میں دکھا رہی ہے۔ ایم ٹیکس لمیٹڈ کی سالانہ رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ 2009 سے 2010 تک کے لیے کمپنی کی قابل وصول رقم جو ہے یہ 17,45,38,211 سے کم ہو کر 15,16,04,395 روپے پر آ گئی تھی۔ ایم ٹیکس لمیٹڈ کے سیلز کی شیئر 2009 میں 14,11,95,87,545 سے کم ہو کر 2010 میں 11,06,61,28,618 روپے پر آ گیا، اور اسی طرح سیلز میں کمی کی وجہ سے انتظامی اخراجات 2010 میں بڑھ کر 15,78,74,895 روپے ہوئی، جو کہ 2009 میں 12,65,35,980 روپے تھا، اور اس کے نتیجے میں کمپنی کے نقد منافع میں تیزی سے تنزلی ہوئی اور وہ 2010 میں گر کر 73,05,12,401 ہو گیا، جو کہ 2009 میں 92,08,62,941 روپے پر تھا۔ اور یہ سب کچھ کمپنی کی ای پی ایس کمپنی سے ظاہر ہے، جو کہ 2009 میں 5.19 تھی اور 2007 میں 3.74 ہوئی۔ سال 2010، 11 اور 12 کے درمیان کمپنی کی طویل مدتی واجبات بڑھ گئے، یہ 2009 میں 5 کروڑ سے بڑھ کر 2010 میں 1,90,69,29,334 روپے ہو گئے۔ دوسری جانب التوا شدہ واجبات بھی 2009 میں 4,93,93,749 سے بڑھ کر 2010 میں 2,29,72,39,143 ہو گئیں۔ بالآخر ایم ٹیکس کی سیلز 2011-12 بری طرح متاثر ہوئیں، اور جو 2011 میں 6,42,69,27,017 روپے تھی، وہ 2012 میں گھٹ کر 3,18,16,336 روپے پر آ گئیں۔ سیلز میں کمی کے نتیجے میں اخراجات میں 2011 اور 12 کے درمیان 12,67,37,941 روپے بڑھ کر 1,38,32,79,784 روپے ہو گئی۔
بالآخر کمپنی کی 2011 کی ای پی ایس جو کہ 7.19 روپے تھی 2012 میں 10.40 روپے ہو گئی۔ ان حقائق کے تجزیے کی روشنی میں پتہ چلتا ہے کہ اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ کی ریسرچ رپورٹ گمراہ کن اور مذموم مقاصد کے لیے تھی، جس کا مقصد مالیاتی فوائد غلط طریقے سے سمیٹنا تھا جبکہ عوامی خزانے کو غلط طریقے سے نقصان پہنچانا تھا۔ اے کے ڈی سیکیورٹیز لمیٹڈ کے محمد فرید عالم، ہنا جنید بالم گموالا اور طارق آدم گمراہ، ڈائریکٹر محمد اقبال ڈائریکٹر نے بھی جرم میں اہم کردار ادا کیا۔ یہ حقائق واضح طور پر اس امر کے شواہد ہیں کہ ایف آئی اے سندھ کراچی نے چن کر نشانہ بنانے کے لیے کسی عمل کی مرتکب ہوئی، نہ ہی اس نے میسرز اے کے ڈی کو نشانہ بنایا۔ ایف آئی اے کا اقدام پورے طور پر قانون کے عین مطابق تھا اور قانون کے عین مطابق ہے۔ تو جناب آپ دیکھیں، یہ جو میں نے فگر آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ رپورٹ جو ہے ہمارے ایک دوست ساتھی ہیں اسرار ایوبی صاحب، انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ بڑی میں کہتا ہوں بڑی جانکاری کے ساتھ، جان فشانی کے ساتھ جو ہے اس رپورٹ کو مرتب کیا گیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ کہ ای او بی آئی کے ساتھ جو کھلواڑ ہے وہ ہر دور میں ہوا ہے، ہر ایک نے کیا ہے، اور کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس نے ای او بی آئی کے حوالے سے لوٹ مار نہ کی ہو۔ اب یہ کیسز پڑے ہوئے ہیں تو ان کو نپٹانے کی ضرورت ہے، جو کہ نپٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں۔ اب سپریم کورٹ کہہ رہی ہے کہ ہم ای او بی آئی کے کیسز کو سپیڈ کے ساتھ نپٹا رہے ہیں، دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، کتنی سپیڈ کے ساتھ یہ کیسز جو ہے وہ نپٹائے جاتے ہیں۔ بہرحال ویڈیو کو سنیے گا، مکمل سنیے گا، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ بھی ضرور کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔